مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں جڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے جڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے جڑے ساڈی اکھیاں دے تارے کدی ہوندے نے بن جاندے ایک دن خواب انی اکھ دا مویا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن البر من آمن بالله اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو عظیم و شان بے مثال سالانہ نداء اسلام کانفرنس دی انتظامیہ معاونین میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور مرکز نداء الاسلام دے اساتذہ طلباء انتظامیہ اور پوری انجمن واسطے ڈھیر ساریاں دعاواں خطیب پاکستان پیارے بھائی حافظ محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی حافظ عبدالرشید ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی سبنا واسطے دعاواں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر اس کانفرنس نو قبول فرمائے اور ساڈے لی نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو کہہ دیو آمین ملک دے نامبر علماء تساں زیارت کر رہے ہو ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرمانے انٹرنیشنل خطیب ماشاءاللہ انہیں بیان کر کے الوداع ہوئے نے رات گئے تک سلسلہ جاری ہے پیارے بھائی شیر لاہور شیر ربانی قاری محمد آصف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی کافی دیر تو تشریف فرما ترجمان حق و صداقت حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی بابا تبلیغ پاکیزہ دماغ دی بہترین سوچ قاری محمد یاسین صاحب بلوچ اور دیگر میرے بھائی انتہائی فاضل اور پیارے بھائی فاضل نوجوان حافظ انعام الحق فاروقی صاحب اور انتہائی خوشی دی بات ہے قائد ابن قائد میری اور تواڈی جند جان حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے نے پیارے بھائیوں میرے ذمے ایک میسج جو بھائیاں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ میسج پیغام تساں احباب تک پہنچا کے انشاءاللہ میں اجازت چاہاں گا ادھر میری طرف دھیان کرنا منٹاں والی گفتگو ہے انشاءاللہ میں جلدی بات ختم کر دیاں گا امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی لکھ دے نے ایک آدمی نے صرف 3 دن اندر مکمل قرآن پاک ہاتھ نال لکھ دیتا ایک مرتبہ کیا جزرا اللہ اکبر بہت بڑی سعادت دی بات ہے 3 دن اندر قرآن پاک دی تلاوت کرنا اتنا مجمع ہے اگر پوچھ لیا جائے تو حضرات یہ گل بڑی اوکھی تے مشکل صرف 3 دن اندر ایک آدمی نے مکمل قرآن پاک بغیر غلطی تو لکھ دیتا یقیناً بہت بڑی سعادت بہت بڑا کام ہے میری طرف دھیان کرنا چاہیے سی کہندا اللہ پاک دی توفیق نال رب دی رحمت نال اللہ پاک دی مدد نال
اے میں کم کر دیتا ہے, نہیں ادھر نہیں آیا. آندا ہے لوگو میں 3 دن قرآن لکھ کے او مارے ہے, او پہ آجے 3 دن اندر میں نے قرآن لکھ دیا. خدا دی قسم اے میں رب نو ایک گل چنگی نہ لگی, فوراً اندے تے اللہ پاک دا عذاب آیا. اے 3 انگلاں شل ہو گئیاں. اب پیارے بھائیو میں نیکی دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے. میں نمازاں فارغ 10 لاکھ لا کے حج بیت اللہ کرن جاؤ, میں حج بیت اللہ زائیاں, صدقہ خیرات دیگاں جلسے کانفرنساں, میں سب کچھ فارغ. میرے علماء بیٹھے نے. مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے 3 بندے سب تو پہلے اللہ پاک دی عدالت اندر پیش کیتے جان گے. ایک قرآن پاک دا کاری, ایک سخی, ایک شہید. قصور کیا ہے؟ میں بڑا بڑا کاری, میں بہت بڑا سخی, مسجداں مدرسے دیگاں کانفرنساں بڑی سخاوت, میں بڑا جرری جوان تے بہادر شہید. میں نو رب دی عزت دی قسم ہے اللہ پاک فرمان گے اینا 3 نو چکو جہنم اندر سٹو. اینا 3 بدبختاں تو جہنم دی آگ دا آغاز کیتا جانا ہے. قصور کیا ہے؟ میں نو رب دی عزت دی قسم میں نیکیاں دا بیڑا غرق کر دیندی ہے. اور پیارے بھائیو اللہ پاک نیکی دی مقدار نہیں دیندا, رب معیار دیندا ہے. 100 اونٹ بھی ذبح کرو, دل چ تقوی نہیں تے کچھ فائدہ نہیں. اللہ پاک نیکی دا معیار دیندا ہے, مقدار نہیں. میں گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک ساڈی اس کانفرنس نو اپنی رضا اور رحمت لی قبول فرمائے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا, رب دا گھر بنا کے کی فرمایا ہے؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ نیکی قبول فرما لے, اے نیکی قبول فرما لے. میری طرف دیکھنا, میں ایک چھوٹا جا پیغام دینا چاہنا, پھر دعا کرنا چاہنا. اللہ پاک سانو ریاکاری تو بچائے, اپنی رضا اور رحمت لی آج دی حاضری قبول فرمائے, اور اللہ پاک ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. رسول اللہ دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ. میں صحیح مسلم دی صرف ایک روایت تو آٹے سامنے پیش کر کے اجازت چاہاں گا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرما, مدینہ پاک اللہ تو انہوں ایسے سال مکہ دکھائے, مدینہ دکھائے, ذرا کہو آمین. مسجد نبی دے اندر رسول اللہ تشریف فرما. دن دا اگلا ٹائم ہے, یعنی زور تو پہلے صبح 10-11 دا ٹائم ہے. اس ٹائم نے ایک قافلہ جے دے اندر اکثر لوگ قبیلہ مزردے لوگ نے صحابہ بیان کر دے, زور تو پہلا دن دے اگلے ٹائم میں قافلہ آیا. مرشد پاک المدینے مسجد نبی اندر لوگ آئے, میری طرف تیان کرے آجے. رسول اللہ انہاں دے چہرے ویندے نے, بھوک پیاس دے اثار نظر آ رہے نے. انج لگتا ہے کئی دن ہو گئے انہاں کھانا نہیں کھادا. انج لگتا ہے بھوک پیاس, پھٹے پرانے کپڑے, اونی تاری دار چادرہ, اتنے ماڑے غریب نے. رب دی عزت دی قسم سوئی تے دھاگا بھی انہاں کو نہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے انہوں ٹانکے لا لین. صحیح مسلم جے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے. تے میرے پاک پیغمبر دے کول مسجد نبی اندر آئے, میری طرف دیکھے آجے, ٹوٹے جوتے
تر تر کے پیران تے چھالے پہنے، کئی ننگے پیری تے کئی ٹوٹیاں چپلاں جتیاں پھٹے پرانے کپڑے میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے آئے. انہاں دے چہریاں تو بھوک دے آثار نظر آ رہے، سفر دے آثار نظر آ رہے. مینوں پروردگار دی عزت دی قسم ہے، رسول اللہ نے انہاں دے اے چہرے تے کیفیت ویکھیے، غربت ویکھیے تے میرے آقا دے چہرے دی رنگت ہی بدل گئی. آپ دا رنگ چینج ہو گیا. غریب ماڑے کچھ لوگ مسجد نبی اندر آئے، رسول اللہ نے انہاں دی بھوک دیکھی، غربت دیکھی، انہاں دی پریشانی دیکھی. امام الانبیاء پریشان ہو گئے، آپ دے چہرے دی رنگت ہی بدل گئی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کرنا چاہنا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. حضرات خطیب ملت ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے، اسٹیج تے پہنچ گئے نے. اللہ دے فضل و کرم نال ماشاءاللہ اے نور جڑے نعرے واجرے تے گونج پہ رہی ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ قائد محترم انجینئر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی تشریف لے آئے. اہلا و سہلا، مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید. قرآن و سنہ موومنٹ، دعوت دین سے اقامت دین تک. دیکھ چکے دلدار بہت، حق کے دعوے دار بہت، شہرت کے مینار بہت، جبہ و دستار بہت، دعووں کی یلغار بہت، وعدوں کی بھرمار بہت. جہاں عقیدت بک جائے دیکھ چکے بازار بہت، مخلص استعمال ہوئے. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مالک کائنات کی توفیق سے قائد انقلاب، قائد اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث، قائد ابن قائد، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر سے مالک کائنات کی توفیق سے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. نبی پاک کا غلام ابتسام، ابتسام، نبی پاک کا غلام ابتسام، ابتسام، انقلاب، ابتسام، ابتسام. جب تک سورج چاند رہے لاتا تیرا نام رگاد لہا. آپ حضرات بیٹھے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے. ان خاک نشینوں کی ٹھاکر میں زمانہ ہے. میں اپنے محبوب قائد، شیر کے لیڈر، قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو نداء الاسلام کانفرنس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً، مرحبا. آپ حضرات تشریف رکھیں، چونکہ قاری صاحب کا بیان شروع ہے، اس کے بعد قائد انقلاب کی للکار ہوگی. اہلا و سہلا، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خطیب ملت ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے. میرے اور تواڈے محبوب قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے.
اللہ پاک حضرت علامہ صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان. اے نا پیارے بھائی ہے محمد بلال تبسم صاحب اور حافظ ہارون بگوی صاحب ایک گل میں کرنا چاہنا. میں نا جدوں بھی جتے بیان کر رہے ہوں تے میری تقریر دے دوران اکثر میرے محبوب قائد ساڑھے دل دے ٹوٹے نے حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی. میں آج مغرب دا بیٹھا آگے آج میں مغرب دا بیٹھا انتظار کر رہا سا. دیکھو اے ٹائم بھائیاں نے میں نو ہن دیتا ہے جے بیان شروع ہویا ہے. میرے محبوب قائد تشریف لے آئے تے اہلن و سہلن مرحبا اے میرے حصے ویلکم میں ہی کہنا سی. اور میں پیارے بھائی ہارون یاسر بگوی صاحب کہہ رہے سن تسی میزبان ہو. لو جی میں خطیب ملت میرے اور تواڈے محبوب قائد حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ نو مرحبا کہنا ویلکم کہنا. اے میرے حصے آئے ماشاءاللہ قسمت اندر مقدر اندر نصیب اندر. اور پیار دی بات ہے اکثر انج ہو جاندہ ہے. اللہ پاک میرے قائد محترم نو سلامت رکھے اور تندرستی والی لمبی زندگی دے. ہن لگ دے لا دو تین جملے پڑھنا چاہنا ادھر میری طرف دیکھنا. جتے خطیب ملت خطیب عرب و عجم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے. پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان. صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان بنے جنت البقیع دا مہمان. صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان. عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان. صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول. رب نے بلا لے اپنے گول کر دے ہر جاتے حق دائیں لان نالے مسلک دے حسن ترجمان. صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تو جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. نعرے تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا قائد اسلامیہ حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا دونوں بازو اٹھا کے ذرا شیران دی طرح جواب دو. ہاتھ اٹھا کے شیران دے پت شیری ہوندے نے کہندے لوگ سیانے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند اونچی رہے اونچی گا دونوں ہاتھ اٹھا کے اونچی جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان جنت البقیع کا مہمان جب تک سورج چاند رہے گا قائد انقلاب علامہ ابتسام الہی ظہیر سے للکار شہید زندہ باد للکار شہید. کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تجوان جنت
البکی ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے خطیب ملت ایسی علامہ احسان خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان دنیا من گئی ہے شہدائے اسلام دونوں بازو اٹھا کے ذرا جواب دو شہدائے اہل حدیث ذرا اٹھ کے شیران دی طرح جواب دو شہدائے اہل حدیث شہدائے اسلام شہدائے اسلام جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے تشریف رکھو اہلاً و سہلاً مرحبا خطیب ملت تشریف لے آئے انشاءاللہ کچھ دیر بعد بیان شروع ہونے والا ہے میں اپنی بات مکمل کرا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے مرشد پاک نے انہاں مارے غریبانوں دیکھیا پھٹے پرانے کپڑے میرے یار میرا چن ہم بلال تبسم صاحب جیڑی میری ڈیوٹی لگائی ہے نا اس حوالے نال میں وعدہ کیتا ہے صرف ایک ہی حدیث مکمل ہوئے گی تو میں اجازت چاہاں گا امام الانبیاء نے دیکھیا کچھ لوگ پھٹے پرانے کپڑے انہاں کل سوئی تے تاگا بھی نہیں کہ کپڑیاں نو سلائی کر لین ٹوٹیاں چپلانے بھوک چہرے تے اثار نظر آ رہے صحیح مسلم جے میرے آقا پھیندے نے تے رنگ ہی بدل گیا آپ پریشان ہو گئے رسول اللہ دی پریشانی دی وجہ نال غریبہ ماڑیاں نو ویکھ کے چہرے دی رنگت بدل گئی آپ اٹھ کے کرے تشریف لے گئے اپنے گھراں چ پتہ کیتا کچھ کھان نو مل جائے کچھ نہیں ملیا اور نوجوانوں پیارے ہو گل سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں نہیں سن لوائیاں میرے آقا درم و دینار مال دولت پیسے اپنے کول نہیں سن رکھیا کر دے میرے آقا دے دو خزانچی نے ایک دا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو دوجے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دونوں ساتھیاں نو پوچھیا کچھ نہیں ملیا میرے آقا پھر مسجد اندر آئے ادھر زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا آقا فرمان دینے بلال جی سونےو فرمایا اذان ہی کہہ دے حضرت بلال نے زور دی اذان کہی رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ جمع ہو جان دینے میرے مرشد پاک نے فرمایا بلال ذرا اقامت کہے میرے مرشد پاک نماز پڑھان لگ پے زور دی جماعت کروائی نوجوانوں پیارے ہو اور میرے بابے ہو گل ذرا تیان نہ سنے آجے میں نتیجے تے پہنچن لگے آجے رسول اللہ زور دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے نبی پاک ممبر تے تشریف لے گئے آپ ممبر تے چڑھ جان دینے آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیتا تے میرے پاک پیغمبر نے قرآن پاک دیا دو آیات تلاوت کی دیا رسول اللہ قرآن پاک دا پہلا مقام سورہ نساء یہ صحیح مسلم دی روایت میں پڑھ رہے ہیں میرے آقا دا خطبہ سنے آجے آقا نے خطبہ دیتا تے سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس ستقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے قرآن پاک دا پہلا مقام رسول اللہ نے پڑھیا کی
مانی اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے لوگو اللہ پاک کو ڈر جاؤ جس رب نے تانوں نفس واحد تو پیدا کیتا بہت سارے مرد تے بہت ساریاں عورتاں اگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام لوگو رب کو ڈر جاؤ جس رب دے نام دا ایک دوجے دے سامنے سوال کر دیو والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو صلہ رحمی کریا کرو نبی پاک فرماندے نے صلہ رحمیاں کرو گے اللہ پاک تہاڈی عمر اندر برکتاں پائے گا کاروبار اندر برکتاں پائے گا اور قصور والے ہو نداء الاسلام کھڑیاں دے اندر آنے والو اج ہر بندہ چاہتا ہے کہ موت جلدی نہ آئے پیسے بھی آئی جان مینوں پروردگار دی قسم ہے صحیح البخاری جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک عمر اندر برکت پا دیندا ہے رب دے کاروبار اندر بھی برکت پا دیندا والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو رشتے ناتے توڑیا نہ کرو قرآن پاک اندر بے شمار مقام تے ذویل قربا رشتے دارانہ حسن سلوک دیاں گلاں آسمان والے رب نے فرمائیاں ایتھے فرمایا والارحام صلہ رحمی کرو رشتے ناتے جوڑو رسول اللہ قرآن پاک دے مقام پڑھ رہے فرمایا لوگو ان اللہ کان علیکم رقیبا یقین جانو اللہ پاک تواڈے تے نگرانیاں کر رہا ہے اے پہلا مقام پڑھیا رسول اللہ نے پھر دوجا قرآن پاک دا مقام 28واں پارہ تے سورہ حشر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سورہ حشر تے دوجا مقام پڑھیا ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ سارے غور کرو سارے فکر کرو کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا ول تنظر نفس ما قدمت لغد اوتھے پوچھیا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے کی کمایا تے کی کھٹیا اس دن تو ڈر جاؤ جو تساں کر دے ہو اللہ پاک خبر رکھن والا سنیا جے دھیان نال میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن پاک دیاں 2 آیات پڑھیاں پھر اگلی گل کیتی میرے آقا فرماندے نے صحابیو جیڑا بندہ کسے اچھے کم دا آغاز کر دیندا ہے ادھر میری طرف دیکھو جیڑا بندہ کسے اچھے کم دا آغاز کر دیندا ہے اچھے کم دے آغاز دے بعد بندہ فوت ہو جائے کوئی نیکی والا کم سلسلہ جاری ہو گیا فوت ہو جاندا ہے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے رسول اللہ فرماندے نے ان دے فوت ہون دے بعد جو لوگ نیکیاں کرن گے جنہیں کم دا آغاز کیتا ہے جویں نیکیاں کرن والیاں نو اجر ملے گا برابر اس کم دے آغاز والے نو اجر ملے گا اے مرکز نداء الاسلام دی جنہیں پہلی ایت رکھی جنہیں بنیاداں رکھیاں خدا دی قسم اے رسول اللہ دی حدیث سامنے رکھو جو اس کام دا آغاز کر گیا زندہ ہے اللہ پاک انہوں تندرستی دے اگر دنیا تو تر گئے آج اس مرکز اندر نمازاں پڑھو خدا دی قسم تہجداں پڑھو خطبہ جمعہ بچے قرآن پاک پڑھ رہے حدیث پڑھی جاری پڑھائی جاری جویں آج نیکیاں کرن والے اجر و ثواب تے فائدے حاصل کر رہے جنہیں اس کم دا آغاز کیتا ہے برابر میرا ایمان ہے اے رسول اللہ دا فرمان ہے جویں آج نیکی ایتھے سانوں مل رہی ہے اس کم دے آغاز والے نو برابر اجر و ثواب مل رہا ہے کئی بار گیا آج پھر کہہ دینا 1985 اندر خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے یوتھ فرس دی بنیاد رکھی یوتھ فرس دے نوجوان خدا دی قسم نفاذ اسلام واسطے ختم نبوت واسطے حرمت صحابہ واسطے دن رات محنتاں کر رہے میاں اے نوجوان دین دا کم کر رہے جویں آج
یہ نیکیاں کر کے فائدہ حاصل کر رہے. میرا ایمان ہے یوتھ فورس دے بانی خطیب ملت جتھے لیٹے نے برابر اللہ پاک اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماندے نے کوئی کسی اچھے کام دا آغاز کر جائے, نیکی دا کام اور آغاز کر جائے, اگرچہ بندہ فوت ہو جائے, جب تک کہ نیکی کرن والے نیکی کرتے رہیں گے برابر قبر اندر انہوں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور ذرا غور کرنا اگلی گل, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برے کام دا آغاز کر دے, کوئی شراب دا اڈا, جوئے دا اڈا, کنجر خانہ, حضرات کوئی برے کام دا شیطانی کام دا کوئی آغاز کر گیا تے وہ تر گیا تے پیچھے ہوتے گناہ ہو رہے ہیں, رب دی نافرمانیاں بغاوتاں دا اڈا کھول گیا, سلسلہ جاری ہے. مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جویں ایتھے گناہ کرن والے گناہگار ہو رہے, جنہیں کم دا آغاز کیتا ہے برابر انہوں بھی گناہ مل رہے ہیں. ایتھے ہوٹل کھولے نے, فلمیں چل رہی ہیں, کنجر چلو میاں غلط کام ہے, او جی ساڈا پیو یہ کام کرتا سی, ساڈا دادا, جے تہاڈا سارا خاندان کنجراں دا, جے تہانوں گل سمجھ آ گئی ہے تے اللہ دے رسول دی بغاوت والا کام ہے, ایک گناہ ہے, شیطانی کام ہے, حرج کیا ہے اینو چھوڑن اندر. نہیں جی ساڈا دادا بھی یہ کام کرتا گیا, ساڈا پیو بھی یہ کام کرتا گیا, لہذا یہی کام کرنا ہے. سنو مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم, اگر کوئی گناہ والا عمل گناہ تے شیطان والا عمل کوئی جاری کر گیا ہے, وہ بندہ مر گیا ہے. جب تک کو سلسلہ جاری ہے جویں ایتھے گناہ کرن والے گناہگار ہو رہے برابر او بھی قبر اندر گناہگار ہو رہے ہیں, اوندا لتر پولا تے چھتراں دے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اللہ میری توبہ, سیانے آندے نے جیسی کرنی ویسی, انہاں ایویں نہیں کئی گل, اے قرآن و حدیث دا نچوڑ جے. تہاڈے قصور دا ایک بابا بولیا تے پتہ کی آندا ہے, ہوش کر بندے چھڈ دے ندانی. غالباً منڈی عثمان والے دا بابا جے جیوندا ہے تے رب تندرستی دے, جے تر گیا اللہ پاک اون دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے, ہوش کر بندے چھڈ دے ندانی, تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے سکے بھائی تے بیٹے جنازے نو اٹھان گے, سکے بھائی تے بیٹے جنازے نو اٹھان گے, پھر قبر دے وچ تینوں ہتھیں دفنان گے. 4 دن رو کے بھول جان گے کہانیاں, تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا, ساتھیاں تے تیرے نے ساتھ نہیں نبھاونا. کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھوں جاونا, رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں. تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے تمہیں وچ پہ کے تو ظلم کمانا ہے, کھو کھو کے مال پیا غریباں دا تو کھانا ہے. ایتھے چھڈ جانیاں سب راج سلطانیاں. تیری ہوئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندیا. رسول اللہ نے اے 2 باتاں کیتیاں, اچھے کام دا نتیجہ اچھا. قرآن آندا ایک نیکی لے کے آؤ گے خدا دی قسم 10 گنا زیادہ پاؤ گے, نیکی لے آؤ گے بہتر پاؤ گے. ٹائم مک چلے ہیں, مزید دلائل دین واسطے گنجائش نہیں. رسول اللہ فرماندے نے جیڑا دنیا تے گناہ دا آغاز کرے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اے 2 باتاں کیتیاں تے آخری گل اے نبی پاک خطبہ دے رہے, زور دے بعد بیان کر رہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگلی گل کیتی تے اکھاں چترے پترے پاسو ڈل پے آقا فرماندے نے صحابیو اینا مسافران دی طرف دیکھو اے مہماناں دی طرف دیکھو اکثر لوگ قبیلے مزر دے لوگ نے آقا فرماندے نے کئی دن ہو گئے انہاں کھانا نہیں کھادا پھٹے پرانے کپڑے انہاں دے جوتے دیکھو حضرات میری طرف دیکھنا آقا فرماندے نے پروانیوں انہاں نہ ہمدردی کرو انسانی ہمدردی تے کمال درجے دی خدا دی قسم نبی پاک دی حدیث گل مک گئی جے آقا فرماندے نے پروانیوں صحابیوں انہاں نال ہمدردی کرو کچھ کھلاؤ پلاؤ آپ منبر تے بیٹھے خطبے دین تے اے گل کیتی اے پھٹے پرانے کپڑے دیسوں پردیس آئے نے کچھ ہمدردی کرو کچھ محبت کرو صحابہ جلدی نال کران دی طرف چل پے کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہے کوئی آٹا لے کے آ رہے ہے کوئی جون لے کے آ رہے ہے کوئی بستر لے کے آ رہے ہے مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے مسجد نبی اندر ٹھیر لگ گئے رسول اللہ فرماندے نے صحابیو اے راشن پانی تے بستر کپڑے انہاں ماڑیاں دے اندر تقسیم کرو انہاں ماڑیاں غریباں دے اندر ایک کپڑے تقسیم کیتے گئے حضرات راشن پانی تقسیم کیتا گیا اے ماڑے غریب مسکران لگ پے جدوں آئے سن بڑے پریشان نبی پاک انہاں دا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے جدوں آٹا دانا تے راشن پانی ملیا اے مسکران لگ پے میرے پاک پیغمبر انہاں نو دیکھ کے مسکران لگ پے رسول اللہ بھی خوش ہو پے نے اوے نوجوانوں بابیو کسے ماڑے نال ہمدردی کر کے ویکھ تے جدوں ہمدردی کریں گا راشن پانی تے خدمت کریں گا کسے ماڑے نال تے خوش ہو جائے گا جڑی مسکراہٹ ہوندے چہرے تے ہوئے گی اس مسکراہٹ نال جڑا دل نو سکون ملدا ہے اے گلیاں بازاراں تے اندر مول نہیں جے لبدا اے سکون مول نہیں لبدا اے ماڑے مسکران لگ پے رسول اللہ انہاں دی مسکراہٹ ویکھ کے ہسن لگ پے مسکران لگ پے گل مک گئی ول تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ آج مال مال تیاری لگے پاوے حرام حلال کوئی پہچان نہیں اجے نالی تیاریاں لاندے ہو نہ رشوت نہ سود کسے دی پرواہ نہیں مال آئی جائے جے نواز دے تیاریاں لاندے ہو جیباں پر دے ہو کل نو مر جانے اللہ جانے نہ قبر تے آ کے دعا بھی کرنی ہے یا نہیں اللہ ہی بہتر جان دے مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا قبرستان جا کے ویکھ ککراں دے بوٹے اکاں دے بوٹے کا ہو گیا تلا ہو گیا ساڈے کول ٹائم ہی نہیں اپنے پیاریاں دی قبراں تے جا کے دعا کریے ہر بندہ مصروف مٹی دیاں ڈھیریاں آخری پیغام جے مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں جیڑی ڈھیری اتے کبھی دھپا نہیں سی چڑھی جیڑی ڈھیری اتے کبھی دھپا نہیں سی چڑھی پیندیاں سی جیندے اتے پھلاں دیاں لڑیاں او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں جدوں اکھاں میٹیاں کتھے جاندے نال دے جدوں اکھاں میٹیاں کتھے جاندے نال دے پھر یہ قبراں تے پھیرا بھی نہیں مار دے او کادا پیار جیڑا ہووے وکھو وکھدا مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں جیڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے جیڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے
कदी हुंदे ने बन जांदे एक दिन ख्वाब अन्नी अख दा मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा मिट्टी दियां ढेरियां मिट्टी दियां ढेरियां नू रोज केड़ा तकदा मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा मिट्टी दियां ढेरियां वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।